نکاح اگر وقت پر کر دیا جائے تو معاشرے سے زنا کاری، حرام کاری ختم ہو جائے اور معاشرہ بہتر بن جائے۔ آج کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے نکاح کا معیار یہ بنا دیا کہ جب لڑکا 25 30 40 ہزار روپے مہینہ کمانے لگے گا تب ہم اس کا نکاح کریں گے۔ نکاح کا جو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا وہ یہی ہے کہ جب مرد اور عورت میں جنسی خواہشات ظاہر ہونے لگے یا پھر وہ اپنے جنسی خواہشات کے حصول کے لیے حرام کام کے جانب جانے لگے تو والدین یا ان کے والی کو یہ حق بنتا ہے کہ فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے۔ جس طرح اللہ رب العزت انہیں 2 وقت کی روٹی ہر دن عطا فرماتا ہے، اسی طرح بعد نکاح ان کے سارے خرچ کا انتظام بھی فرما دے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد جو خرچ ہمارے ذمے پر آئے گا اسے کون ادا کرے گا۔ آج سے پہلے جو خرچ آپ پر تھا وہ کیسے پورا ہوتا تھا؟ جس طرح نکاح سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے صبح کو ناشتے کا انتظام فرما دیتا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ کے ناشتے کا انتظام فرما دیتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد آپ کو ذریعہ معاش عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نکاح کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا اور اس نکاح کے عوض اللہ رب العزت آپ کی روزی کو ڈبل فرما دے گا۔ تو یہ معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ عورت یا مرد کا نکاح اس وقت کیا جائے جب مرد اس لائق ہو جائے کہ وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا خرچ اٹھا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں اور زنا جیسی بیماری کو اپنے معاشرے سے دور کریں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کریں گے۔ آج ہم نے نکاح کرنے میں جو دنیاوی رسم لازم کر دی ہے، ایک نکاح کرنے کے لیے ایک مرد کے پاس 2.5 سے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے، تب اس کے گھر والے اس کو نکاح کی اجازت دیتے ہیں کہ تم ہمیں 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے لا کے دو تب ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ تو یہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی اور اس پر ظلم ہے، کیونکہ جس طرح آپ اسے 2 وقت کی روٹی کھلا رہے ہیں یا آپ نہیں کھلا رہے بلکہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی اس نے فرما دیا ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اس کے رزق کا انتظام کرنا ہے۔ آپ نے نہیں کرنا بلکہ اس مالک وحدہ لا شریک نے اس کا انتظام کرنا ہے جس نے اسے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اس نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی دنیا میں تمام چیزوں کا انتظام فرما دیا، چاہے نفسانی خواہشات کا انتظام ہو، چاہے بھوک کا انتظام ہو، چاہے جسم کو ڈھانپنے کا انتظام ہو، چاہے کسی بھی چیز کا انتظام ہو، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو بدلیں، اور جو لوگ اس سوچ میں اور اس فکر میں غرق ہے کہ جب بچہ ہمارا 2.5 سے 3 لاکھ روپے لا کے دے گا تبھی ہم اس کا نکاح کریں گے، تو آپ جانیے اس کی بربادی کا انتظام آپ کے سر پر جائے گا۔ جتنی بار وہ زنا کے قریب جائے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا حلال ذریعے کے بنا، تو اس کا وبال آپ کے ذمے پر ہے۔ کل بروز محشر آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کا انتظام کیوں نہ کیا کہ آپ کا بچہ
کل دنیا میں رہ کر اس نے حرام کام کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت پر اپنے بالغ بچوں کا نکاح کر دیا جائے۔ جب یہ نکاح عام ہو جائے گا، بس ایک مہر ادا کرنا ہے، سنت طریقے سے ولیمہ کرنا ہے، محض 24 سے 25,000 یا 30,000 میں آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے، اس سے بھی کم پیسوں میں نکاح آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ چاہ کر بھی آج نکاح آسانی سے کر نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، سماج کے وہ بڑے لوگ ہیں، ہمارے گھروں کے وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں اتنے رسم و رواج کو پیدا فرما دیا۔ شادی سے پہلے 3 لاکھ 4 لاکھ کا سونا دینا ہے، 50 لاکھ کے کپڑے دینے ہیں، اتنے سامان، اتنے تحائف دینے ہیں۔ اس کی اسلام نے کوئی جگہ نہیں کہ آپ نکاح سے پہلے 2.5 لاکھ کا سونا خرید کر اپنے بہو کو دے، یا پھر 50,000 کے کپڑے، لاکھوں کے کپڑے ان کے خاندان والوں کو دیں، یا لڑکی کے خاندان والوں سے آپ کپڑے لیں، یا پھر دیگر سامان کی توقع کریں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ان کے خاندان میں ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے ہر خاندان کے لوگوں کو کپڑا دے، ان کو یہ چیز دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کو کہ خاندان والوں کو حیثیت کے ساتھ دنیا میں رکھا۔ یہ کم نہیں کہ آپ اس بچے کے والدین پر اتنا بوجھ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ والدین اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے در بدر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں پر دہیج کے لالچی نہ ہو، ایسے گھر مل جائے جہاں پر دہیج مانگنے والے نہ ہو، بس ہماری بچی کو اپنا لے۔ ایسا معاشرہ ہم کب بنائیں گے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر پرسکون بنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نکاح کو عام کریں۔ اور جب نکاح عام ہوگا، زنا اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تک نکاح عام نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا، سہل نہیں ہوگا، تب تک زنا آسان رہے گا، بہت ہی ایزی رہے گا، اور نکاح بہت ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہ ہماری بے وقوفی ہے، جس کو شریعت نے آسان بنایا آج ہم نے اس کو دشوار کر دیا، اور جس کو شریعت نے مشکل بتایا ہم نے اسے آسان کر دیا۔ آج ہم نے زنا کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص 4 دن کسی ساتھ رہ کر زنا کے ارتکاب، زنا میں ملتوث ہو جاتا ہے اور اپنے جنسی اصول کو پورا کر لیتا ہے، پھر اسے نکاح کی حاجت ہی میسر نہیں آتی۔ اسے بھی لگتا ہے کہ جب ہماری خواہشات آسانی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے تو ہم کیوں نکاح کریں، کیوں ہمیں اتنا پیسہ کہاں سے خرچ لائیں اور کہاں سے ہم نکاح کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کریں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا بچہ شادی کے لائق ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں اور ان بچوں کا جلد نکاح کا انتظام کریں۔ نکاح کے بہت سے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے چند فوائد ہم اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے آج جانیں گے۔ انہی فوائد و مقاصد کے باعث قانون نکاح ہر مذہب، ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ ہر دور کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں نکاح کے خود ساختہ قوانین کے باعث وہ فوائد و مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے جو اہل ایمان کو حکم الہی کے پابندی اور تعمیل سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے اس کا اپنا وضع کردہ قانون نہ تو مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی مفید و مؤثر ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہ قانون مزید الجھنوں اور پریشانیوں کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ ماہرین جو قانون بھی وضع کرتے ہیں ان میں ان کے اپنے مزاج کا بھی دخل ہوتا ہے۔
اپنے فوائد کا تحفظ بھی، جبکہ اللہ خالق انسان کے مزاج اور اس کی ضروریات کا علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جاننے والا ہے کہ میرا ہر بندہ پیسوں کا مالک نہیں. کچھ غریب بندے بھی ہیں، کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو 2.5 لاکھ 5 لاکھ کی انکم نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہوئے نکاح کو آسان فرما دیا، کیونکہ نکاح میں صرف ایک مہر ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں جو آپ کو دی جائے، آپ کے مال سے آپ کو طلب کی جائے. نکاح میں صرف بیوی کا مہر ادا کیا جائے اور آسانی سے نکاح کیا جائے. لوگوں کا جو قانون ہے وہ اتنا مشکل قانون ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بنایا وہ اپنے بندوں کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے بنایا کہ ہمارا ہر بندہ مالک نصاب نہیں، ہر بندہ اس عہدے پر فائز نہیں کہ وہ اتنی مہنگی اور بہتر شادی کر سکے یا اتنے لوازمات کو وہ انجام دے سکے. تو اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے انسان کے مزاج اور اس کی ضروریات کا علم رکھنے والا ہے، بس اسی کی عطا کردہ احکام مکمل بھی ہوتے ہیں اور مفید و مؤثر بھی. بہرحال لوگوں کو جیسا بھی قانون نکاح ملا وہ اسے اپنائے رہے، اور بغیر نکاح انہوں نے جنسی اختلاط کو ہمیشہ جرم جانا. لیکن آج مغربی تہذیب کا دور تاریخ انسانیت کا بدترین دور ہے کہ گناہوں اور جرائم سے بھری اس تہذیب میں نکاح کی کوئی اہمیت نہ رہی. نہ تو نکاح مرد و عورت کے ملاپ کا ذریعہ رہا کہ زنا اس قدر عام ہو گیا کہ اس کو معیوب سمجھا جانا تو درکنار معاشرے کا حصہ، تہذیب کا حصہ سمجھے جانے لگا. اگر آج ہم کسی کے بچے کی ان کے والدین سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ فلاں لڑکی کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر موبائل پر گھنٹوں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو والدین اس کو اتنی لائٹلی اور پوائٹلی کے ساتھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے کون سا بہت بڑا گناہ اس نے کر دیا، فون پر بات ہی تو کر رہا ہے، فون پر بات کرنا کوئی جرم ہے کیا؟ آج کل آپ لوگ مولانا لوگ بچوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ان کو اتنی پابندیوں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ انہیں اس طرح کی پابندیوں میں عائد کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ زنا کی جو اسٹارٹنگ وہ فون ہی سے ہوتی ہے اور فون ہی اس کا سب سے اہم کردار ہے. یہ سوشل سائٹ اور واٹس ایپ، فیس بک، دیگر چیزیں جو آج مغربی تہذیب سے ہمیں ملی ہے، ان کی جانب سے ہمیں یہ جو سائٹس ملی ہیں اس میں صرف زنا کاری کے ذرائع کے علاوہ دوسرا اور کوئی کام نہیں رہا. خاص کر وہ نابالغ بچے یا بالغ بچے زیادہ تر استعمال اس کا صرف اسی لیے کرتے ہیں یا تو اپنے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے کانٹیکٹ کرنا ہے یا پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام انہیں نظر نہیں آتا ہے. تو معاشرے کا حصہ، تہذیب کا حصہ سمجھے جانے لگا، مرد و عورت کا ملاپ کا ذریعہ رہا کہ زنا اس قدر عام ہو گیا کہ اس کو معیوب سمجھا جانا تو درکنار معاشرے کا حصہ، تہذیب کا حصہ سمجھے جانے لگا. جیسے کہ ویلنٹائنس ڈے آج لوگ خوشی سے مناتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان. آج ویلنٹائنس ڈے کا بہترین اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو منانے کے لیے ہوٹلز میں بکنگ کی جاتی ہے، گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور لوگ ہوٹلوں میں جا کر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کے وقار کو اس طرح مجروح کر دیا اس نے کہ آج ہر شخص، مسلمان کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ
ویلنٹائن ڈے منانے کی خواہش رکھتا ہے، چاکلیٹ ڈے، حق ڈے، ٹیڈی ڈے، تو دنیا کے 1000 ڈے اس میں آتے ہیں اور لوگ اسے بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری قوم کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو معاشرے کا حصہ، تہذیب کا حصہ سمجھے جانے لگا، کھلم کھلا بدکاری کا عمل جاری ہے۔ آج ہمارے قانون نے یہ قانون ہمیں پرووائڈ کر دیا کہ مرد عورت بنا نکاح کے ریلیشن میں رہ سکتے ہیں، لیو ان ریلیشن کا نام جسے دیا گیا۔ یہ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہ دی، بلکہ آج یہ مغربی تہذیب نے ہمیں یہ اجازت دے دی، اور لوگوں کا ایک رجحان بن گیا کہ ہم پہلے کچھ سال بغیر شادی کے رہ کے دیکھیں گے کہ ہمارا آپس میں کیسا تعلق بنتا ہے، کیسا ہمارا معاشرہ بنتا ہے، کیسا ہمارا گھر کا ماحول رہتا ہے، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں نکاح کرنا ہے نہیں کرنا، پھر ہم الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ معاشرے کی بگاڑ کا ایک اہم ذریعہ ہے لیو ان ریلیشن شپ ساتھ میں رہنے کا، جبکہ شریعت ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے کہا جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں، 10 سال 12 سال 14 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کے کمروں کو الگ کر دو۔ اور تو شریعت آپ کو اس چیز کی کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہیں؟ باقی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں جانیں گے اور اس کتاب کے ذریعے سیکھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ رب العزت سے معاف فرمائے۔